غربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ۔ کیا حال یہ امت نے، کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ۔ خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی، 18 برس میں ہی، 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ۔ دربار میں ظالم نے، دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بی بی پھر لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے، بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ۔ تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے، عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے، کچھ درد تیرے بی بی، کچھ درد تیرے بی بی بس جانتی فضا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ۔ دو ایسے جنازے ہیں، دو ایسے جنازے ہیں تاریخ میں جو اٹھے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کھاندے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ۔ مرہم تیرے زخموں کا، مرہم تیرے زخموں کا بی بی نہ ملا اب تک، اولاد امیہ کی، اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک، رونے پہ بھی پہرا تھا، تربت پہ بھی پہرا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
زہرا کی اب جہان سے رخصت ہے یا علی، تم سے یہی ہماری وصیت ہے یا علی، یا علی، یا علی، میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی، میری میت پر میرا حق کھانے، دربار میں تیری زہرا کو، دربار میں تیری زہرا کو جھٹلانے والے نہ آئے، یا علی، میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی، میرے بابا ہے لمحہ جس در کو چوما کرتے تھے، یا علی، میرے بابا ہے لمحہ جس در کو چوما کرتے تھے، اس در کو جلانے والے اور جلوانے والے نہ آئے، یا علی، میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی، میری حسرت تھی تم کو بابا کے منبر پر دیکھوں، ہے تیری جگہ اس منبر پر، ہے تیری جگہ اس منبر پر، آ جانے والے نہ آئے، یا علی، میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی، سب اہل سقیفہ کو پیغام میرا یہ دے دینا، بابا کے پاک جنازے پر، بابا کے پاک جنازے پر نہ آنے والے نہ آئے، یا علی، میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی، پہلو بھی شکستہ ہے، بالوں میں سفیدی چھائی ہے، زہرا کو تیری اس حالت میں، زہرا کو تیری اس حالت میں پہنچانے والے نہ آئے، یا میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی، میرے محسن پر گریا حق تھا میرا جو چھین لیا، یا علی، مجھے مرتے مرتے بھی، یا علی، مجھے مرتے مرتے بھی تڑپانے والے نہ آئے، یا میری میت پر حق کھانے والے نہ آئے، یا علی، زینب کی آنکھوں میں مجھے خوف دکھائی دیتا ہے، گردن میں تیری ہے تنگ رسن، گردن میں تیری ہے تنگ رسن، پہنانے والے نہ آئے، یا میرے میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے،
فاطمہ زہرا سن لو رودات یا حبیب خدا غم سے جلتا ہے اب جگر میرا کیا یہ عذر کیا یہی عذر ہے رسالت کا لب ممات کا ہے گلا بابا خوب سمجھے ملا آپ کے بعد مجھ پہ ظلم ہوئے مجھ کو امت نے دیے صدمے وہ مصائب اٹھائے ہیں میں نے دن پہ پڑھتے تو رات ہو جاتے اچھا ہوتا جو میں گزر جاتی آج پہلے کاش مر بے سب میرے گھر پہ آئی بلا کیا تھا میرا قصور ہے بابا لکڑیاں لے کے آ گئے آدھا میرے دروازے کو جلا ڈالا ختم چوروں جفا ہوئی مجھ پہ ظلم کے چلتا دروازہ جب گرا مجھ پہ کھڑی دیوار سے تھی میں لگ رحم کھایا نا مجھ پہ بانی سے پاؤں ملون نے رکھا در پہ مجھ کو دروازے سے ڈبا ڈالا ضرب میرے شکم پہ ایسی لگی جس کی تکلیف اندر پہنچی پہلو ٹوٹا میرا جفا یہ ہوئی در و دیوار سے میں دبتی رہی کوئی فریاد کو نہیں آیا کوئی امداد کو میرے محسن کو ہائے واویلا بے حیاں نے خط کر ڈالا بے سبب مجھ پہ ظلم ہے ڈھایا اب نہیں کوئی پوچھنے والا منہ کوشکوں سے دھوتی رہتی ہوں اپنے مسلم کا روتی رہتی
मलाल कोई नहीं, जीने का अब सवाल कोई नहीं, करने वाला मलाल कोई नहीं, जख्म कान मां कोई नहीं, जिस्म रह रह के सद होता है मेरे पैरों में, मेरे पैरों में, मेरे पैरों में। शिद्दते दर्द का असर ये हुआ, जिस्म से टूटा जान का रिश्ता, जान लेवा था दर्द हमला, बेवजह जान फातिमा ज़हरा मुश्तबा करके बहन रोने लगे, पेट का सर से, पेट का सर से, पेट का सर से रोने लगे। बेटे पुकारते के दिल बहरा, अमाल इतना रोवो, गुलाम पर हम खाना न कहाँ गए हैं, बुला लाए हम बता, हम कपड़े आना के बाद आएंगे, बेखद हम में आखिर वफार गिरिया से आज हुए राब, हैदर के पास रोने के फरियाद ऐसा की अर्द फातिमा से, कहो ऐ वली राब, या सैयदा तुम्हारे रहमतुल्लाह, या सैयदा तुम्हारे हाले का कोई वक्त ना, सोले का वक्त है, जो वक्त है वो आते रहो, जो वक्त है वो आते रहो, नेका वक्त है। बाहर से बगैर तुदा गए, घर में झुकाए सार, बूढ़ा पे रो रहे थे, अकेली वो खुशियाँ देने लगे पयामे, अरब शाह बहरोबा घबरा के बोले अब में मौत हुए तो मर जाए आले, बाबा का सोने के जाओ यार, बोली कि आज रात को हो जाओगी बहाल, कल मेरे कारोबार में तुम होंगे खुददार, राहत का मेरे बच्चों के होगा किसे ख्याल, अब
کشمیرے نادار بجا اے میری بے دوا میرے بیمار بجا کعبے کی آبرو میرے سردار بجا سر پر ٹوپیا کہتے ہیں کچھ تو منہ سے نکلتا ہے مال کا جب جنازے پا پہنچے وہ نیم جا حسرت سے غلام آئے ہیں رخصت کے واسطے جاتیا تمہارے دنیا کے واسطے صلوات مجھے مطلوب ہوگا جام لینا جب بھی کوثر کا سلام ایسا پڑھوں گا دل بنائے گا پیغام سلام ایسا پڑھوں گا دل بنائے گا پیغام زمین کربلا کیا پوچھنا تیرے مقدر کا ہے تجھ میں آج تک مرکوز فرمایا پیغام ہے تجھ میں آج تک مرکوز فرمایا پیغام کمر کم کیوں نہ ہو دل غم سے ٹوٹے کیوں نہ سرور کا علم بردارا فرمائے کا بازو علم بردارا فرمائے کا بازو حسب اللہ تیری غیرت کو آ کر کیا ہوا کچھ تو نے سوچا بھی بھری محفل میں کیسا تذکرہ زینب کی چادر بھری محفل میں کیسا تذکرہ زینب کی چادر مجھے مطلوب بستر سے تھر تھرا کے اٹھی تھام کر اثار قبر نبی پاتے ہیں آخری پڑا ہمسایوں کے گھر گئی رخصت کو اور کہا لو صاحب باہر کرو لو صاحب باہر کرو پوچھے تھی تم صبح کو میرے چور و شہن سے کل بات
मानो कि तुम सुनते रोकर कभी हसन को गले से लगा लिया, आगोश में हुसैन को गाए बिठा लिया, रुखसत किया किसी को बुला लिया, पढ़े के वास्ते करो अल्लाह के वास्ते करो कहती थी गा बच्चों से मुंह अपना मोड़ के, कल सोने घर में सोना है बच्चे को जो, कल सोने घर में सोना है बच्चे को जो, सुन लो वसीयत मेरी इस वक्त या इमाम, मिजाज से मेरे बाद अदालत से लेना काम, होशियार फातिमा की अमानत से सो वो शाम, दो बेटियां दो बेटियां दो बेटियां दो बेटियां मैंने बड़े दुखों से ये सो बच्चे पाले हैं, हक हवाले तुम्हें हक हवाले तुम्हें हक हवाले तुम्हें के कब्र में मुझको लिटा, शबीर मेरे मुर्दे का मुक़िबला को फिराए, फिर खुद का नहीं बच्चा है डरे न जाए, नागा खेलते छाती लगा के बोली के लो हम तो मरते हैं, तुमसे सुनो तुमसे सुनो ये कहती थी के गश्ने दिया मौत का प्यार, हुजरे से निकले रोते हुए आखिर तमाम, तरतीब नाश के लिए बाहर गए इमाम, सहराने या मुसलमान सहराने या मुसलमान सहराने या मुसलमान बस नमाज ईशा की अदा हुई, और बोलो उठा के भी और बोलो उठा के भी माता हसन मुर्दे के माथे पे रख दिया, रो के अम्मा अम्मा कार का शुआ, तलवों से अपने माथे को शबीर ने भला पाँव में दबा, पाँव में दबा, पाँव में दबा, मैं आपका गुलाम हूँ और नूर है नो, आवाज़ों से नो आवाज़ों से नो आवाज़ों से नो नो
مومنین منتظمین مجلس کی جانب سے آپ تمام حضرات سے معروضہ ہے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سیدہ فاطمہ فرحین بنت سید علی مہدی، سیدہ یاسین بیگم مرحومہ، سید محمد نقی سرور سلطانہ، سید حیدر مہدی، سید مظفر حسین، سید منہاج الحسن، طاہرہ نقی، نصرت فاطمہ، مہدوین منہاج اور سید ریاض احمد مرحوم مقبول کے لیے یہ ایصال فرما دیجیے گا۔ اللہم صل علی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد قال الله سبحانه تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول الكريم وعلى الطيبين الأطهرين صلوات الله عليهم أجمعين صلوات على محمد وآل محمد قدر معزز سامعین اکرام محترم عزیزان، عزاداران و ماتمداران مظلوم کربلا، حضرت سید الشہداء علیہ السلام، شب شہادت شہزادی کونین، شب شہادت صدیقہ طاہرہ ہے۔ یہ شب ہم سے ماتم اور اشکوں کا تقاضا کرتی ہے۔ ماتم گری و زاری آہو کا مسلسل عزادار و ماتم دار اس عبادت میں مشغول ہیں۔ 11ویں جماعت الاول کی تاریخ سے لے کر یہ دور ادا کا جو آغاز ہوتا ہے اور کل شہادت کی تاریخ ہے، بلکہ 5ویں جماعت ثانی تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ حق جناب سیدہ تو یہ ہے کہ یہ وہ مظلوم شہزادی ہے کہ جن کے مصائب پر ہم ہر لمحہ گریہ کریں، ہر لمحہ ماتم کریں۔ حق گریہ و ماتم عطا نہیں ہو سکتا۔ ابھی آخر مرثیے میں جو مصائب سماعت فرمائیں، کسی ایک مصیبت کو لیجیے، کائنات گریہ کریں، روتے روتے مر جائیں، ماتم کرتے کرتے مر جائیں، حق جناب سیدہ عطا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہ وہ فضیلت ماں شہزادی ہے کہ جن کی فضیلت اس بات ہی سے آیا ہے کہ سید المرسلین جو علت غائی کائنات شہزادی بر میں آتی تھی تو اللہ کا حبیب کھڑا ہو جائے، بس ہے فضیلت کے لیے۔ پھر مصیبتوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ دربار میں شہزادی کا جانا طلب کرنے کے لیے پہنچے، تاحیات ہوئے ہوں۔ تو اس مجلس اعلیٰ میں اس ذرا سی تمہید ہوتی ہے، اسی لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا جو خاص شہزادی کونین ہی کی عظمت کے لیے نازل ہے۔ یہ سورہ نور کی آیت ہے۔ سورہ نور موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا 24واں سورہ، اس کی 35ویں آیت ہے، اور 24 اور 35 اس میں 2 اور 4 آپ ملائیں تو 6 ہوتے ہیں، 3 ہے اور 5 35، وہ ملائیں تو آپ 8، 6 اور 8 ملائیں تو 14 ہوتے ہیں۔
پروردگار عالم کو 14 انوار کا تذکرہ مقصود تھا، اسی لیے مشیت نے اہتمام کیا۔ کیا کمال کی آیت ہے، خدا کی قسم بڑی پیچیدہ تفسیر ہے۔ یہ تو قرآن مجید کوئی سہل کتاب نہیں ہے، جس طرح سے آپ دنیاوی کتابیں پڑھتے ہیں انہیں پڑھنے میں بات بھی سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ اسی لیے تو اتنے مدرسین مدرسے چل رہے ہیں، کالجز ہیں، اسکول ہیں، تاکہ کتاب کے مضمون کو سمجھایا جائے۔ اب یہ کتابیں جن کے مصنفین انسان ہیں، انہیں سمجھانے کے لیے مدرس درکار ہوتا ہے۔ جو اللہ کا کلام ہو، جو کتاب اللہ کہلائے، اسے سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کیسے مدرسین کی ضرورت ہوتی ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے اس بات کا واضح طور پر اعلان کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ اللہ کی یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جس کی تعویل یا اللہ جانتا ہے یا وہ جو راسخون فی العلم۔ اللہ تک تو کسی کی رسائی نہیں کہ کہیں اسے پکڑ کر پوچھیں کہ یا اللہ آپ نے یہ کتاب نازل کی، اس کے مفاہیم کیا ہیں، یہ لفظ کیا کہہ رہی ہے، یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، یہ سورت، یہ نہیں، کسی کے بس کی بات نہیں، اس لیے کہ اس کا کمال ایسا ہے کہ وہ نگاہوں میں سماتا نہیں، گرفت میں آتا نہیں، کہیں ملتا نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی ایڈریس نہیں ہے کہ آپ جائیں۔ اتنے بڑے گھر پڑے ہیں، مسجد ہے اللہ کا گھر، مصلی جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کیا کسی نے اللہ سے ملاقات کی؟ نہیں۔ کعبے کو جاتے ہیں، دروازہ بنا ہوا ہے، دستک دیجیے، اللہ تعالیٰ باہر آتے نہیں۔ کیوں نہیں آتے؟ نہ وہ نگاہوں میں سماتا ہے، نہ عقل و فہم میں آتا ہے، نہ سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے پہنچایا، ساری دنیا کلمہ پڑھ رہی ہے۔ اتنے انبیاء کے سلسلے، تمام انبیاء جتنے آئے سب نے کلمہ پڑھوایا، اللہ کو پہنچایا بندوں تک کہ تم کلمہ پڑھو، کوئی معبود نہیں سوائے اس اللہ۔ لیکن کسی نے اللہ کو سمجھایا نہیں۔ جو سمجھ میں نہ آئے اسے اللہ کہتے ہیں، جو اللہ کو سمجھا دے اسے علی کہتے ہیں۔ یہ شان ہے ہمارے مولا کی۔ اس امتیاز کا عالم کوئی مل ہی نہیں سکتا۔ مولا کائنات کے خطبے گواہ ہے، توحید سمجھائی کہ اللہ ایسا ہے، ایسا ہے۔ جب انسان کے ذہن میں کچھ خاکہ آیا کہ اللہ ایسا، کیا کمال ہے اس کا، کیا قدرتیں ہیں، اس کی قدرت کو بھی کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھ لیجئے، میں مثال دوں تیزی سے بات تمام کرنے کے لیے۔ قرۂ ارض ہے، قرۂ ارض پر ایسے میخیں گاڑ کے بلند بلند عمارتیں بنا رہے ہیں۔ ابھی آپ جائیے ادھر ہی گچی بولی، ہائی ٹیک سٹی اور منی کونڈا اور کوکا پیڑ، ایسی بلند عمارتیں جیسے میخیں گاڑ دی ہوئے مختصر سے گولے میں۔ یہ بڑی بڑی عمارتیں، برج دبئی دیکھتے ہیں، اور وہ انڈونیشیا کی، ملیشیا کی عمارتیں، اتنی بڑی عمارتیں ساری کی ساری زمین میں دھسی ہوئی ہے۔ زمین ہے کہ جو ہوا میں معلق ہے۔ یہ قدرت پروردگار عالم ہے کہ ایک سیارے کو لا کر ٹھہرا دیا فضا میں، جس میں دنیا عمارتیں بنا رہی۔ تو عزیزو، ایسی کمالات والا اللہ، اسے الفاظ میں مولا کائنات نے خطبوں میں سمجھایا۔ اب علی کو چھوڑ کر حماقت کرتی ہے دنیا، حماقت ہی کہیے یہ کہ ہم قرآن سمجھیں گے، نہیں سمجھ سکتے بھائی، الٹا لٹک جائیے آپ، قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن سمجھانے کے لیے علی چاہیے، اسی لیے مشیت نے اہتمام کیا، مرسل اعظم کے بعد 12 ائمہ کو بھیجا تاکہ ہر زمانے میں ایک علی موجود رہے جو قرآن سمجھاتا۔ اب عزیزو، اور اعلان بھی ہوا، میں کیا کروں کہ مختصر ہوتا ہے وقت ہمیشہ ہر مجلس میں، اس لیے کہ مومنین بھی زیادہ تھک جائے ذہن و جسم، تو پھر وہ باتیں ذہن تک نہیں پہنچتی، اسی لیے ہم بھی اختصاری سے کام لیتے ہیں۔ اب عزیزو، اللہ کے حبیب نے ایک حدیث بیان فرمائی، عموماً میں دہراتا ہوں تاکہ مفاہیم مستند ہو جائے۔ ہمارے ذہن کے نظریے کی بات کو اسلام نہیں کہتے، جو مرسل اعظم نے کہا، امام معصومین نے کہا، اسے اسلام کہتے ہیں۔ ہم نظریات لاتے ہیں، یہ نظریات کی اختلافات کے سبب سے تو اتنے فرقے، اتنے مسلک بنے۔ اپنے نظریے تو کیا کروں کہ ایک ایک بات کو وضاحت سے سمجھاؤں تو اشرے چاہیے۔ اپنے نظریوں کو، اللہ کا حبیب کہتا ہے وزیر کے بعد مولا علی ہی میرے جانشین ہے، لا کر اپنے نظریے سے 3 جانشین کو ڈالا۔
اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے اللہ کے حبیب نے کہا کہ میرے بعد میرے جانشین 12 ہوں، وہ سلسلہ چلاتے ہیں 49-50 امام ہو گئے، ابھی تک چل رہے ہیں۔ بھائی امامت کی شان یہ ہوتی ہے کہ اسے طہارت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا وضو کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، انہیں یہ احتیاج ہو کہ ڈائپر لگا کر زندگی گزارے کیا امام ہوتا ہے؟ زمانے کے علی جی نہیں بھائی، کوئی زمانے کا علی نہیں ہوتا، ہر زمانہ علی کا ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے ایک حدیث بیان فرمائی، ان القرآن انزل علی 7 احرف ما منها حرف الا وله ظاہر وباطن وان علی ابن ابی طالب عنده ظاہر وباطن۔ حدیث ہے، علامہ حسن بخش جاڑا مفسر قرآن، ان کی تفسیر کا نام انوار نجف، تفسیر انوار نجف میں حدیث اللہ کا بھی بیان کر رہا ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کو 7 حروف پر نازل کیا، اس کے ہر حرف میں ظاہر اور باطن معنی، اور ظاہر اور باطن دونوں معنی علی کے پاس، علی کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ اب کوئی طنز کر کے اللہ کے حبیب کے منہ پر ہی کہہ دے کہ حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے، کافی نہیں ہو سکتی، اسے علی چاہیے سمجھانے کے لیے۔ یہ قرآن مجید علی کا خاموش ذاکر ہے، ذکر علی ہو رہی ہے، بھائی بسم اللہ کے نقطے سے والناس کے سین تک۔ تو قرآن سمجھنے کے لیے اب ظاہر ہی نہیں سمجھ سکتے تو باطن کیا خاک سمجھیں گے؟ ظاہر قرآن کا ظاہر پڑھتے پڑھتے سمجھ میں نہیں آتا۔ آج پوچھ لیجئے، میں نے یہ جو آیت پڑھی ہے سورہ نور کی آیت ہے، آیہ نور ہی کہلاتی، اس کا بھی نام آیہ نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح۔ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ کیسا نور ہے پوچھئے ذرا، نہیں بتا سکتے۔ بھائی نور کے لیے نورانیت درکار ہوتی ہے، یہ بلب ہے، یہ ہائیڈروجن بتی لگی ہوئی ہے، اس سے نور ظاہر ہو رہا ہے، نورانیت جو ہے اس کے سبب سے آپ اشارہ کر سکتے ہیں کہ نور ہے۔ اسی طرح سے ٹیوب لائٹ ہے، بلب ہے، گولے لگے ہوئے، نورانیت کے سبب سے نور کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔ اللہ نور ہے لیکن نورانیت نہیں رکھتا، اگر نورانیت رکھے تو اشارہ ہو جائے کہ اللہ وہاں ہے۔ اشارے میں جو قید ہوتا ہے وہ مقید ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے۔ تو اللہ نور ہے، سمجھا ہے؟ آپ پوچھئے، آپ اتنے ہیں نا بھائی مفسرین، بڑے بڑے داڑھی پوچھ لیجئے آپ، اللہ نور ہے تو اس کی نورانیت کیا ہے؟ اس کی نورانیت سے وہ نظر آتا بھی ہے، نہیں تو لا محالہ علی کو جو چھوڑا تو اللہ کو محدود کر دیا۔ ابھی دیکھیں علی کو چھوڑنے کا نتیجہ مسلمان باقی نہیں رہا، اس کا اسلام رخصت ہو گیا۔ کہتے اللہ تعالیٰ کرسی پہ بیٹھے ہوئے عرش پر، اور یہ کرسی اللہ تعالیٰ کے وزن سے چڑھ چڑھ کرتی، ارے واہ، اللہ کو اٹھنے والا بڑا بیٹھنے والا بنا دیا جی، وہ حرکت نہیں کرتا، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، آپ کی طرح گلیوں میں سڑکوں پہ نہیں جاتا بھائی، اللہ اللہ ہے۔ تو بہرحال اللہ ہے، نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، نورانیت نہیں رکھتا، اس کی نورانیت کو محمد و آل محمد کہتے ہیں۔ انہیں دیکھیے، اسے پہچانیے۔ اسی لیے امام کا جو ڈیفینیشن ہے نا، آج ڈیفینیشن بھی برابر نہیں کرتے، تعریف کا امام 2 رکعت نماز پڑھانے والا ملا بھی امام، جی نہیں بھائی، امامت کی اپنی شان ہوتی ہے، وہ پیش امام ہوگا وقتی طور پر، لیکن جو زمانے کا امام ہوتا ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ امام جائے ظہور الہی ہوتا ہے، اللہ جہاں سے ظاہر ہو اسے امام کہتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے تاخ میں کوئی چراغ رکھا۔ اب دیکھیے یہاں لفظ مسئلہ ہے نا، پوچھئے مفسرین سے، وہ تو لیسا کمثلہ شیء ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن قرآن میں مثال بیان ہو رہی ہے۔ یہ مثال کیا ہے؟
تو نہیں کہہ سکے گا مسلمان، کیونکہ علی کو جو چھوڑ دیا قرآن ایک معمہ بن کے رہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، اس کی مثال اور مثل جو دو لفظ ہے عربی میں، مثال بھی کہا جاتا ہے مثال اور مثل میں جو فرق ہے نا، یعنی ہو بہو جو عناصر اور اجزاء میں یکساں ہو تو اسے مثال کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان ہے، عناصر اربع کا مقرر، اسی طرح سے عناصر اربع بھی ہے، ایک سر رکھتا ہے، دو پاؤں رکھتا ہے، دو ہاتھ رکھتا ہے۔ ایک سر، دو ہاتھ، دو پاؤں رکھے تو مثال ہو گئی انسان کی مثال، انسان بھائی جیسا ایسا ہو، سر یہاں ہو، دو ہاتھ ہو، دو پاؤں پر چلتا ہو تو اسے انسان کہا جاتا ہے۔ انسان کی مثال انسان، مومن کی مثال مومن ہے، المومن مرآۃ المومن کہا جاتا ہے۔ مومن کا آئینہ یعنی مثال ہے، جسے دیکھو آئینے میں اپنے آپ کو دیکھو اس طرح۔ تو عزیزو، اب اللہ تعالیٰ تو مرکب نہیں ہے، کوئی اجزاء سے نہیں بنا، ہاتھ پاؤں جسم دل چہرہ جی کچھ بھی نہیں رکھتا، لیکن اللہ کے چہرے کو علی کہتے ہیں، اللہ کے ہاتھ ید اللہ علی، اللہ کا نفس نفس اللہ علی، اللہ کا چہرہ وجہ اللہ علی، سب کچھ اپنے جتنے چیزیں تھی سب منسوب کر دیا علی سے۔ لسان اللہ ہے، عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، ید اللہ ہے، نفس اللہ ہے، حد ہے نا، انتہائی منزل نفس اللہ۔ ابھی غور کیجئے آپ ٹھنڈک سے، نفس اللہ، اللہ کا نفس، بہت کمال کی بات ہے۔ عزیزو، یہ سب چیزیں جب تقسیم ہو گئی، سب اللہ نے اپنی جانب منسوب کر لیا، تو اللہ کے حبیب نے کہا کہ اب بچہ جو کچھ ہے وہ میرا، یا علی لحمک لحمی و دمک دمی، تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا۔ اس کی تو کوئی مثال نہیں ہو سکتی نا، اب مثال نہیں ہو سکتی، پروردگار عالم تو قرآن میں مثال بھی مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثال ایسی جیسے محراب میں ایک چراغ رکھا، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس محراب میں ایک چراغ، مصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ ایک فانوس میں رکھا، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کانہا کوکب درئی، اور اس کے چراغ کو فانوس میں رکھا گیا، اور یہ فانوس ایسے ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ یہ خدا کی قسم نہیں سمجھا سکتا مفسر، اسی لیے اپنے زمانے کے لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سائل جاتا ہے، پوچھتا ہے فرزند رسول، یا اللہ نے اپنی مثال مثل جو بیان کی، یہ محراب ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، اس مشکات سے مراد کیا ہے؟ تو فرمایا جو اللہ کی مثال مشکات کے طور پر بیان ہوئی ہے، جدتی فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہ وسلم، ایک بآواز بلند صلوات دیجیے۔ وہ محراب میری جد ماجدہ ہے، جس کے ذریعے سے اللہ نے اپنی مثال میں کی جو مسل بن جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں، اور اس کے اندر ایک چراغ ہے، طاق میں چراغ رکھا ہوا ہے۔ فرزند رسول، اس چراغ سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ہوا جدی الحسن ابن علی علیہ السلام، ایک صلوات بھیج دیجیے۔ یہ چراغ میرے جد امام حسن، فرمایا پھر اس کو فانوس بھی ہے، المصباح فی زجاجہ، فانوس میں رکھا ہوا ہے۔ یہ فانوس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ہوا جدی الحسین ابن علی علیہ السلام، ایک اور صلوات بھیجو۔ انہا کوکب دری، یہ چمکتے ہوئے ستارے کی مانند ہے۔ فرزند رسول، یہ کوکب دری کون ہے؟ فرمایا یا جدتی فاطمہ الزہراء، یہ چمکتا ہوا ستارہ میری جد ماجدہ ہے، بین نساء الدنیا، دنیا کی خواتین کے سامنے مثال چمکتا ہوا ستارہ میری جد ماجدہ۔ لیجیے مثالیں دے کے سمجھانا پڑتا ہے، معمہ بنا ہوا ہے آپ کے ذہن الجھے میں بھی سمجھاتا ہوں۔
ستارے کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ آج کل تو ریڈر آ گئے، جی پی ایس وغیرہ، لوکیشن لوکیٹ کرنے کے لیے آپ کو لوکیشن بنا، جی پی ایس دبائیے، آپ فلاں مقام پہ وہ شخص ٹھہرا ہو۔ تو پہلے تو یہ جی پی ایس تھا، نہ ریڈر تھا، پلین چلتے تھے، نہ کچھ ظاہری نظر جو پرانے زمانے میں جاتے تھے پانی کی کشتی سے جاتے۔ پانی کی کشتی میں جو پائلٹ ہوتا تھا، کیپٹن جو ہوتا تھا، وہ ستارے کو دیکھ کر سمجھتا تھا کہ اس سمت میں جانا ہے۔ ستارہ ہدایت کا کام کرتا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ میری جد ماجدہ ہدایت کا سبب ہے ساری دنیا۔ امکان کی خواتین میں ستارے کا کام کرتی ہے، ہدایت کا کام۔ عزیزو 1,24,000 انبیاء بھیجے گئے، 12 امام بھیجے گئے مردوں کی ہدایت کے لیے، تو ایک تنہا شہزادی ازل سے ابد تک کی خواتین کے لیے کیا فضیلتیں ہیں، کون بیان کر سکتا ہے؟ میں موقف کر رہا ہوں، یہی بات کو طویل نہ ہو جائے، اسی لیے شہزادی کون ہے، وہ عظمت والی ہے۔ بیان ہوا کہ ملائکہ عرش الہی پر 4 انوار نظر آئے ملائکہ کو، اور نور حضرت رسالت مآب تھا، نور مولا کائنات تھا، امام حسن کا نور، یہ تسبیح الہی میں مشغول۔ ایسے میں ملائکہ نے ان کی تسبیح کو سنا، تسبیح الہی سیکھی۔ سبحنا و سبح الملائکہ، ہمیں تسبیح کرتا دیکھا تو ملائکہ نے تسبیح سیکھی۔ اب مشیت نے چاہا کہ ان ملائکہ کے گروہ کے اطراف میں ایک حلقہ تاریکی کا چھا جائے۔ تاریکی چھا گئی، تاریکی کے ظلمت کے اندھیرے کے حلقے میں ملائکہ آ گئے۔ تو انہیں یاد آیا کہ ہم نے جن ہستیوں سے تسبیح سیکھی تھی، انہی کا واسطہ اور وسیلہ دے کر مشیت سے دعا کریں۔ چنانچہ واسطہ دیا 12 لاؤن انوار مقدسہ کا واسطہ، جن کے سبب سے ہم نے تیری تسبیح سیکھی۔ تجھے ان کا واسطہ ہے کہ ہمیں اندھیرے سے نجات دلا۔ تو پروردگار عالم نے قسمیں اٹھائی کہ عزتی و جلالی لعلن علی، یقیناً تم نے اتنا محترم واسطہ دیا ہے کہ جس کے سبب سے میں تمہارے تمام تر مشکلوں کو آسان کر دوں گا۔ اس اندھیرے سے نجات دی پروردگار عالم نے۔ واسطے اور وسیلے کی اہمیت سمجھے دنیا۔ آج قرآن پڑھنے والا بھی کہتا نہیں ہمیں اللہ کافی ہے۔ ارے کمبخت، تجھے اللہ کیا کافی ہے؟ وہ اللہ جو قادر مطلق تھا اسی بھی وسیلہ ضروری پڑا کہ رسالت مآب کا وسیلہ لے کر بندوں تک خود پہنچا۔ قادر مطلق رہ کر خود نہیں پہنچتا ہے، اللہ کے حبیب کے ذریعے سے، انبیاء کے وسیلے کے ذریعے سے خود کا تعارف کراتا ہے۔ وسیلے کی اہمیت سمجھے۔ سورہ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، قرآن پڑھتا ہے پھر بھی قرآن سمجھ میں نہیں اسی کو چھوڑنے کے سبب سے واسطے اور وسیلے کی اہمیت یہ ہے۔ پروردگار عالم نے آویزہ کیا نور حضرت زہرا کو۔ امام فرماتے ہیں فظہرت الزہرا کہ عرش الہی پر ایک فانوس کی شکل میں جناب سیدہ کا نور جو ذوفشاں ہوا، اس کے سبب سے زمین کے 7 طبق اور 7 آسمان روشن ہو گئے۔ یہ حضرت جناب زہرا۔ حضرت زہرا سے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو روشن کر دیا۔ یہی مشیت نے یہ سنایا ہے کہ یا احمد لولا لما خلقت الافلاق، اے حبیب آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا آسمان کا شامیانہ لولا علی لما خلقت، اگر علی کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا ہے حبیب تمہیں نہ بھیج، لولا فاطمہ لما خلقتکم، اگر فاطمہ کو بھیجنا نہ ہوتا نہ محمد کو بناتا نہ علی کو بناتا۔ اہمیت فاطمہ سمجھائی جا رہی۔ امام فرماتے ہیں یہ نور حضرت زہرا جو عرش الہی پر چمکا، اتنی ذوفشانی تھی کہ یہ وسیع و عریض آسمان اس نور کے سمندر کے سامنے تل ملاتا ہوا تنکا نظر آتا۔ نور حضرت زہرا آج یہ
سنوارتا نہیں ہے. آپ کی نگاہ کی حد ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے بھی آسمان ہے. دونوں سم چاروں سم دیکھتے. یہ وسیع و عریض آسمان نور حضرت زہرا کے سمندر کے سامنے ایک تل ملاتا ہوا تنکا. اسی لیے تو اللہ کا حبیب عظمت کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا تھا. اور یہی ہے کلما جات فاطمہ. صرف ہماری کتابوں نے، دوسری بھی کتابیں اٹھا کے دیکھ لی. کلما جات فاطمہ مقام الیہا. جب بھی اللہ کا حبیب اپنی بیٹی کو دیکھتا تھا اپنے مقام سے اٹھ کھڑا ہوتا تھا. نہ صرف اٹھ کھڑا ہوتا تھا، اس مقام تک جاتا تھا جہاں جناب سیدہ نظر آتی. دستور ادب یہ تھا اللہ کے حبیب کا کہ ہاتھوں کو بوسہ لیتے تھے، پیشانی کو چومتے تھے اور کہتے تھے یبنتی فاطمہ انی اشم عندک رائحۃ الجنہ. اے میری بیٹی فاطمہ، میں آپ کے پاس سے خوشبو جنت سونگتا ہوں. یہ شاعر نے کہا خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سبھی ولی، ولایت کی مرکز تو بس فاطمہ. زمانے کی جنت نہ جانے کہاں ہو، محمد کی جنت تو بس فاطمہ ہے. تقابل کرتی ہے دنیا. حضرت مریم کو لائے نہیں بھائی، کوئی یہاں پر تقابل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مشیت مشیت کو لائیے مقابلے پر، ان کی مثال بنی. حضرت مریم جی مادر نبی، حضرت مریم بلقیس بہت بڑی ملکہ، حضرت سلیمان کی بیوی. لیکن اس کے باوجود حضرت دبیر نے جو کہا ہے، مرضی میں سماعت فرماتے ہیں، مرضی میں بلقیس پاسبان کس کی جناب. بلقیس اتنی بڑی ملکہ صحیح، لیکن جب دربار جناب سیدہ ہو تو وہاں پاسبانی کا کام کرو. کہاں ہے یہ کس کی جناب ہے؟ مادر حضرت عیسیٰ صحیح، لیکن جناب سیدہ کی بارگاہ ہو تو وہاں درود خوانی کا منصب. دہلیز آسماں ہے. جس بارگاہ کی چوکھٹ آسمان ہو، اس بارگاہ کی بلندی کو کون جانے. جانے خدا یہاں ہے یہ کس کی جناب ہے. جن کی بارگاہ سے اللہ کی شان ظاہر ہوتی ہے، وہ بارگاہ جناب سے. کرسی زمین سے لیتی ہے گوشے پناہ کے، بیٹھا ہے عرش سائے میں اس بارگاہ. یہ عظمت تھی. اللہ کے حبیب نے عظمت بتائی، احترام کر کے بتایا، اور اپنے مقام پر آتے تھے لے کر ہاتھ تھام کر. بیٹی کو اپنی مسند کو بٹھاتا تھا. اللہ کا حبیب خود پہلو میں ادب سے ٹہرتا. مولا کائنات جیسی ہستی شہزادی حدیث بیان کرتی تھی، وہ پوری تفصیل ہے، میں کیا کروں، وقت زیادہ ہو جائے گا. شہزادی کے پاس جاتے ہیں علی، تو شہزادی کہتے ہیں ابو الحسن اذن، اے علی قریب آؤ، کیا تمہیں میں وہ باتیں سناؤں جو ماضی میں گزر چکی ہے، ہو رہی ہے، مستقبل میں ہوگی، اور وہ باتیں بھی جو ہونے والی تھی لیکن اب قیامت تک نہیں ہوگی. جو نہیں ہونے والی باتیں وہ بھی میں بتاؤں. کسے کہہ رہی ہیں؟ علی کو کہہ رہی ہیں. علی جو باب مدینۃ العلم ہے، جس سے علم کے سرچشمے جاری ہوتے ہیں، اسے کہہ رہی. اسی لیے ادب بتایا گیا کہ مولا کائنات یہ حدیث سننے کے بعد فرجول کہا کرا، الٹے پاؤں پلٹے. کہا کرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ جاتے ہیں مقامات مقدسہ کو زیارتوں کے لیے، زری کے پاس سے زیارت کرنے کے بعد الٹے پاؤں پلٹ کر جناب سیدہ کی بارگاہ کا ادب بتایا گیا کہ علی کچھ نہیں بتاتے، الٹے پاؤں پلٹ. یہ جناب سیدہ کی عظمت عزیز ہو، یہ عظمتیں بتائی گئی، لیکن اس کے باوجود کیا ظلم ہوا. یہ سب گواہ ہے کہ اللہ کے حبیب کی بیٹی کو چین سے رہنے نہیں دیا گیا. یتیمی ایک بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے. لوگ یتیم ہوتے ہیں تو لوگ شفقت سے پیش آتے ہیں، دلاسا دیتے، تسلی دی جاتی ہے. لیکن ہائے اللہ کے حبیب کی بیٹی شہزادی توقع کرے، اتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں، در دولت پر ہجوم ہوگا لوگوں کا، لیکن عزیزو
شہزادی کو پرزا یوں دیا گیا کہ در اقدس کا دروازہ جلایا گیا. بیت الشرف پر جو اشرار الشیاطین کا قول آتا ہے، ایک مجمع آتا ہے، آوازیں بلند کرنے لگے. دروازے پر لکڑیاں جما دی گئی، آگ لگا دی گئی. آگ کے شعلے جو بلند ہوئے، اس شقی نے وہ احانت کی دروازے کے ساتھ کہ اللہ کے حبیب کی بیٹی در و دیوار کے بعد پیس کے رہ گئی. وہ مصیبت ہے کہ جٹوے امام سے پوچھا گیا، مولا ورد رسول آپ کی جد ماجدہ پر جب دروازہ گرا کیا گزری؟ امام نے سر سے امامہ پھینک دیا تھا. بھائی کیا سوال کر لیا تو نے؟ کبھی دیکھا ہے کہ چکی کے دو پارٹوں کے مابین دانا رکھ دیا جاتا ہے تو دانے مجھے گزرتی ہے. میری جد ماجدہ کا یہی عالم ہو گیا تھا. زمین وائے کیا دست اندر خبیدہ پہلو شکستہ بدلیا چور چور. شہزادی نے نوا کا سبت علیہ مصائب لونا سبت علیہ ماسرنا لیا لیا. بابا وہ مصیبتیں گزری کہ روز آئے روشن ببڑتی تو جب آئے تار میں تبدیل ہو جاتی. خدا کی قسم ان مصروں کی شرح کوئی پیش نہیں کر سکتا. شہزادی کو جو گزری ہے، امام عالی مقام نے ایک دردناک پہلو کی جانب اشارہ کیا، سن لیجئے اور اختتام ہو جائے گا مجلس کا. اس کے بعد نو ماتم کا سلسلہ ہے. امام نے کہا ہے بھائی تو نے جو سوال کیا نا میری جد ماجدہ کا ایک ہی وہر میں پہلو بھی شکستہ ہوا. دست اقدس میں خمیدہ پسلیاں ایسے ٹوٹی لوگوں کا ہجوم تھا، ورنہ دنیا سنتی میرے جد ماجدہ کے ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز. آئے سیدہ آئے فاطمہ اپنا زخم علی سے بھی چھپایا، اسی لیے علی نے سیا کیا یہ فاطمہ نے مجھ سے بڑا غم چھپائے رکھا. عرصے میں عرش الہی کو تھام کر علی فریاد کرے گا بار الہ. یہ تیرے حبیب کی بیٹی جس کا امت نے یہ عالم کر دیا کہ پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام الخلوين ينقلبون. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطاهرين. الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلیہا وبنیہا وسر المستعودع فیہا. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا وشفاعت الحسین فی الآخرہ. ماتم جناب سیدنا شاہ زمن حسینہ اشنا دہن حسینہ. روح حسن حسینہ تشنا دہن حسینہ. روح حسن حسینہ تشنا دہن حسینہ. شاہ زمن حسینہ تشنا دہن حسینہ. یا زہرا یا زہرا جان مصطفیٰ، یا زہرا یا زہرا ناز کبریا. یا زہرا یا زہرا جان مصطفیٰ، یا زہرا یا زہرا ناز کبریا.
یا زہرا جان مصطفیٰ یا زہرا ناز کبریا یا زہرا جان مصطفیٰ یا زہرا ناز کبریا من خادم درات مادر دنیا برنام پاک تو سر منفیدہ یا زہرا جان مصطفیٰ یا زہرا مرحبا بود از عیش یازا بولن جائے تمہادر شیوم قربان کر دی خاک پائے تمہادر اے مادر جان مان نور ایمان مان تو ہی قرآن مان یا زہرا یا زہرا جان مصطفیٰ یا زہرا ناز کبریا یا زہرا جان مصطفیٰ یا زہرا جان کبریا من قادم درات مادر دنیا برنام پاک تو سر منفیدہ یا زہرا جان مصطفیٰ یا زہرا جان کبریا من قادم درات مادر دنیا برنام پاک تو سر منفیدہ مصطفیٰ مرحبا تو آیت صفائی تو مصباح الہدائی وہ شمس و صفائی تو کربلائی اے مادر جان مان نور ایمان مان تو ہی قرآن مان یا زہرا یا زہرا جان مصطفیٰ یا زہرا جان کبریا یا زہرا جان مصطفیٰ یا زہرا جان کبریا پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے کیا حال یہ امت نے کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے خاتون کوئی ہم سے یوں چور نہیں دیکھی ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی دربار میں ظالم نے
کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بی پھر لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے، بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے، عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے، کچھ درد تیرے بھی بس جانتی فضا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، دو ایسے جنازے ہیں تاریخی میں جو اٹھے، دو ایسے جنازے ہیں تاریخی میں جو اٹھے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کھاندے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، حیرت ہے مسلمانوں یہ ظلم کیا کیسے، حیرت ہے مسلمانوں یہ ظلم کیا کیسے، اس اجر رسالت کا امت نے دیا کیسے، جلتا ہوا بیوی پہ، جلتا ہوا بیوی پہ دروازہ گرایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے، آواز بقیہ سے جب رونے کی آتی ہے، آنکھوں سے لہو رو کر، آنکھوں سے لہو رو کر وہ بھی یہی کہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، وفاطمہ وویلا، فاطمہ و ویلا، وفاطمہ وویلا، فاطمہ و ویلا، ومعصومہ وویلا، فاطمہ و ویلا، ومظلومہ وویلا، فاطمہ و ویلا، وشہیدہ وویلا، فاطمہ و ویلا، وغربتہ وویلا، فاطمہ و ویلا، وغربتہ وویلا، فاطمہ و ویلا، وفاطمہ وویلا، فاطمہ و ویلا، وویلا، 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 زندہ باد یا عباس یا سیدی، عباس یا سیدی، یا مظلوم یا سیدی، عباس یا سیدی، شوف الحرم شان یا مقتول یا سیدی، عباس یا سیدی، شوف الحرم شان یا مجروح یا سیدی، عباس یا سیدی، یا عباس یا سیدی، یا مظلوم یا سیدی، یا دل شان یا سیدی، عباس یا سیدی، زندہ باد